عثمان بیگ صاحب سے ہم نے خوشبو کا مکمل تعارف تو جان لیا. آئیے اب ہم مولانا شاہد جاوید صاحب جو کہ معروف کالم نگار بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں خوشبو کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اسلام میں خوشبو کی اہمیت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: خوشبو، عورتیں یعنی میری بیویاں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس مجلس میں بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً بولے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: آپ کے چہرہ انور کا دیکھنا، یہ کہ میری بیٹی آپ کی نکاح میں ہے، اور اپنا مال آپ پر خرچ کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے رہنے والے تھے، وہ بھی بول پڑے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اور پرانا کپڑا. حضرت عثمان بولے، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا اللہ کے رسول، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اور قرآن پاک کی تلاوت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں محبوب ہیں: گرمی کا روزہ، مہمان نوازی، اور دشمن پر تلوار. یہ مجلس اسی پر ختم نہیں ہوئی. اسی اثناء میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں بھی اپنی جا کے پسند ذکر کروں کہ اگر میں دنیا والوں میں ہوتا تو مجھے کیا چیز پسند ہوتی. یا رسول اللہ، اگر میں اہل دنیا میں سے ہوتا تو مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہوتی: بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھلانا، غریبوں سے محبت رکھنا، مساکین سے محبت رکھنا، اور عیال دار جن کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، سفید پوش لوگ، ان کی مدد کرنا. یا رسول اللہ، اللہ کو بھی بندے کی 3 حالتیں بڑی محبوب ہیں. نمبر 1، اللہ کے راستے میں طاقت کا خرچ کرنا، چاہے مال سے ہو چاہے جان سے ہو. نمبر 2، فاقے پر صبر کرنا، فاقے کو چھپانا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی ضرورت کو، اپنے فاقے کو لوگوں سے چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ 1 سال کی حلال روزی کا انتظام فرما دیں گے. نمبر 3، گناہ کے بعد ندامت کے آنسو. یہ اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص توبہ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. دوسری مرتبہ پھر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اعراض فرماتے ہیں. اعراض لغت میں کہتے ہیں یہ چہرہ پھیر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ تو چہروں سے پاک ہیں. کہتے تیسری دفعہ جب وہ گڑ گڑانے کے ساتھ، رونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیر. اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے بندے سے حیا آ گئی کہ اس کا میرے علاوہ کوئی نہیں. تم یاد رکھو میں نے اس کی امید کو پورا کیا اور اس کے گناہوں کو معاف کیا. تو بھائیو، یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے جو سب سے زیادہ 3 چیزیں محبوب ہیں ان میں ایک خوشبو ہے. اور بھائی، ہم جو ہیں اچھی خوشبو استعمال کیا کریں. عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے، ہمارے جو ساتھی جماعتوں میں نکلتے ہیں تو وہ امام مسجد کے لیے وہ 100 روپے کی 10 شیشیاں بھروا لیتے ہیں
وہ बेचारे इमाम साहब उस खुशबू को लगाते हैं, वो ऐसी अजीब खुशबू होती है वो अगली नमाज में नहीं पहुंच सकते, बीमार हो जाते हैं। भाई आइमा इकराम को अगर कोई खुशबू देनी है तो अच्छी वाली दें, ना कि वो 10-10 रुपए वाली कि जिसको सूंघ कर ही इमाम साहब भी होश हो जाए। अच्छा मौलाना साहब ये बताइए कि इस्लाम ने जो इतनी अहमियत दी है खुशबू की, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका रीज़न शनावर साहब ये था कि जब इब्तदा में मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो कच्ची मस्जिद थी, खजूर की छत थी, तो जुमे के दिन इज़्दिहाम बहुत हो जाता था ना। तो उस वक़्त अभी वुसअत का ज़माना नहीं था बल्कि उसरत का ज़माना था, गुर्बत थी। तो सहाबा कराम के जो आम तौर पर लिबास होते थे वो ऊन के होते थे। तो जुमे के दिन जब मस्जिद भर जाती थी तो पसीना जो आता था उसकी वजह से ऊन में से महक आना शुरू हो जाती है ना, तो उसकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ होती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने इस बात को महसूस किया, तो सहाबा को फिर आपने हुक्म फरमाया कि भाई जुमे के दिन गुस्ल करके आया करो और खुशबू लगा के आया करो ताकि इसकी वजह से दूसरों को अजियत ना हो। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि बेहतरीन खुशबू कौन सी है? ये देखें, खुशबुओं में जो बेहतरीन खुशबू है वो ऊद है, अंबर है, शमामा है, खस है। गर्मियों में खस का इस्तेमाल बहुत ही उम्दा होता है और बहुत, मैं ख़ुद भी गर्मियों में खस इस्तेमाल करता हूँ। इसकी भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी रहती है और देर पा होती है। बाद खुशबुएँ ऐसी होती हैं कि लगाएं चंद घंटों बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन खस एक ऐसी खुशबू है कि जिसकी महक देर पा रहती है। तो गर्मियों में हमें खस इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे जो सऊदी अरब के आइमा हैं वो अक्सर ऊद इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो जी नाज़रीन, खुशबू के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।